وہ کہ 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، لیکن ان سب کے بعد ان سب سے بہتر، ان سب سے افضل وہ عصمتیں ہیں جو عصمت کبریٰ ہیں، اور وہ عصمت آپس میں ایک دوسرے سے کوئی کمتر یا برتر نہیں ہے۔ روایتوں میں کلہم نور واحد، سب کے سب ایک ہی نور ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارے یہاں سارے محمد ہیں، کوئی مرتبہ کے اندر فرق پایا نہیں جاتا۔ اس کے باوجود جس طرح سے اہل بیت نے اور پروردگار متعال نے عزائے حسینی کی طرف بلایا ہے، اس طرح سے کسی طرف نہیں بلایا۔ جو پروٹوکول امام حسین کی عزاداری کا ہے وہ کسی اور معصوم کی عزاداری کا نہیں ہے۔ مقدمتاً آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، مولا کائنات کی شہادت کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، جناب سیدہ کی شہادت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ امام صادق کی شہادت یعنی کیا ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے باوجود جو اہمیت کربلا کو ملی باقی کو نہیں ملی۔ کیا جواب دیا گیا؟ بہت تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ خلاصہ یہ تھا کیونکہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت زندہ کرنے والے تھے بعثت اور غدیر کے، اور بعثت اور غدیر کا زندہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ پوری امت نے ظہور کے پاس جانا تھا۔ تو بس نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں کربلا کی طرف بلایا؟ کیونکہ کربلا مقدمہ ہے ظہور کا، اور ظہور مقدمہ ہے کہ تمام عالم انسانیت کمال تک پہنچے۔ بس یہ چار عقیدے: بعثت، غدیر، کربلا، ظہور۔ آپ کو جس طرح سے یہ چار عقیدے تشیع میں نظر آئیں گے، اس طرح آپ کو دوسرے مکاتب فکر کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیے بعثت یعنی کیا؟ 1,24,000 انبیاء کی محنت۔ اچھا، جو یہ دین لے کر آ رہے ہیں، جو شریعت کامل کر رہے ہیں، کیا ان کی اپنی صفات کیا ہیں؟ کیا یہ گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان سے کوتاہی ہو سکتی ہے؟ آپ کو کچھ مکاتب فکر ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ملیں گے۔ آپ کتابوں کو چھانیے، مختلف مکاتب فکر کی آپ کو ایسے نظریات مل جائیں گے۔ لیکن تشیع کیا کہتی ہے؟ کہا نہیں، اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی، اکیلے ہو، تنہائی میں ہو یا اجتماع میں ہو، رسول کی ذات سے کچھ صادر ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ آ جائے۔ تو بس ان سے غلطی کی گنجائش ہے۔ جو بعثت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ اسی بعثت کے تسلسل کا نام ہے غدیر۔ جن کو بعثت سمجھ نہیں ہے ان کو غدیر بھی سمجھ نہیں آئی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بعثت اور غدیر نہ سمجھنے کا نتیجہ کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے ہیں اس نہضت کرب و بلا کے اندر کہ جو غدیر کو بھی زندہ کر رہا ہے، جو بعثت کو بھی زندہ کر رہا ہے۔ اگر فائدہ کیا ہو رہا ہے زندہ کرنے کا؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کو کربلا سمجھ آ رہی ہے اتنا زیادہ لوگ ظہور کے نزدیک جا رہے ہیں۔ دلیل آپ کے سامنے کل پیش کی کہ جب امام آئیں گے اپنا تعارف کس سے کروا رہے ہیں؟ رسول خدا کے ذریعے سے کہ میں رسول کا فرزند ہوں؟ نہیں۔ امام آقا تعارف اپنا جناب سیدہ سے کروا رہے ہیں؟ نہیں۔ امام زمانہ آ کر اپنا تعارف مولا کائنات سے کروا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت میں شہید کیا گیا۔ تو کیا وجہ ہے یہ؟ کیونکہ امام جانتے ہیں آج نہیں تو کل ایسا وقت آنا ہے کہ جب کربلا نے گھر گھر پہنچ جانا ہے، کربلا نے پوری دنیا تک پہنچ جانا ہے، اور ہر ایک نے حسین ابن علی کی پہچان کو حاصل کر لینا ہے۔ کیونکہ امام حسین نے کربلا کو اس طرح سے ہمارے لیے بیان کیا کہ کربلا سمجھنے کے لیے مسلمان یا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کو انسانیت سمجھ آتی ہے وہ کربلا جاتا ہے۔ 40 کی زیارت اٹھائیے آپ، کیا 40 پہ سے مسلمان ہوتے ہیں؟ صرف شیعہ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ آپ جب جا کے دیکھیں گے آپ کو مختلف ادیان کے مختلف اقوام کے افراد نظر آئیں گے جو حسین ابن علی کے حرم کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ امام نے کربلا میں اتنی اٹریکشن کو، جذابیت کو رکھا ہے۔ وہ بھی کیسے کیا ہے امام نے؟ اگلا سوال جو آج آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ امام نے بعثت اور غدیر کو زندہ کیا تاکہ ظہور تک پہنچ سکے، یہ کل آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب سوال یہ کہ یہ امام نے کس طرح سے کیا، امام کی روش کیا تھی، امام کا سلیقہ کیا تھا۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پروردگار نے رسول خدا کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ مکارم الاخلاق کو اوج پر پہنچایا جا سکے. رسول خدا کو قرآن میں بھی ہے، مختلف مقامات پر بھی ہے. کربلا نے دوبارہ سے ان مکارم اخلاق کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. توجہ کیجئے گا. یعنی کیا؟ امام نکل رہے ہیں، انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں ظلم کرنے نہیں جا رہا، میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں دنیا کی لالچ میں نہیں جا رہا. مولا کیوں جا رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں تو نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. مولا کیسے کریں گے؟ کوئی روڈ میپ، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں گا اور لوگوں کو برائیوں سے دور کروں گا. مولا کو نیا کام ہے کہ آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہونے جا رہا ہے. کہا نہیں، اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. یہ تو وہی کام ہے جو میرے نانا کرتے تھے، یہ وہی کام ہے جو میرے بابا کرتے تھے. یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا. یعنی کیا؟ یعنی وہ سیرت نبوی جو معاشرے میں ناپید ہو چکی تھی، وہ سیرت نبوی جو معاشرے میں نابود ہو رہی تھی، وہ سیرت نبوی کے جسے لوگوں نے بھلا دیا تھا. یعنی آپ تصور کریں وہ مدینہ کہاں سے نکال کر رسول خدا کہاں لے گئے تھے. وہ عرب کے جاہل جن کو نعلین پہننے کی تمیز نہیں تھی، جن کو طہارت کی تمیز نہیں تھی، جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال جنگ کیا کرتے تھے، ان کو کس طرح سے جہالت سے نکال کر نورانیت کے اندر ایسا سمو دیا تھا کہ بے زر کو بوزر بنا دیا، سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنا دیا، بلال جیسی شخصیت کو مؤذن بنا دیا. یہ کوئی عام بات ہے؟ کس معاشرے میں آ کر کہاں تک لے گئے رسول خدا. لیکن 50 سالہ دور کے اندر کیا ہوا؟ دوبارہ سے وہی جاہلیت کا دور آنا شروع ہو گیا. وہی دور، وہ افراد جو احد میں نہیں بھاگے، وہ افراد کے جو جناب سیدہ کے دروازے کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جلانے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جمل میں وہی مولا کائنات کے مقابلے پر آ گئے. آپ سوال کریں بھائی تم احد میں نہیں بھاگے، اس کا مطلب بہادر ہو. تم مولا کائنات کا دروازہ جب جل رہا تھا مدد کرنے کے لیے آئے، اس کا مطلب علی کی معرفت بھی رکھتے ہو. تو کیا ہو گیا 25 سال کے اندر جمل میں کیوں مقابلے پر آ گئے؟ کل آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کی تھی کہ ایک فارمولا ہے خدا کا. اگر ہم اس فارمولے کو اس طرح نہیں سمجھ سکے، شیطان سمجھ گیا اور شیطان نے وہ کام کیا. وہ فارمولا کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے کس کا؟ صاحبان ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور. پر جو اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے، اللہ اسے ظلمت سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے. والذین کفروا. لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت. اس نے اپنا حاکم، اپنا سرپرست طاغوت کو بنایا. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ولایت کیا کارنامہ انجام دیتی ہے؟ کہا یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان کی ولایت نور سے نکال کر ظلمت میں لے کی جاتی ہے. اولئک اصحاب النار. یہ تو ہیں ہی صاحبان جہنم، ہم فیہا خالدون. اور ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہوا کیا؟ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان جانتا تھا کہ یہ وعدہ الہی ہے، اگر غیروں کی ولایت آئے گی معاشرہ ظلمت میں جائے گا. شیطان کو معلوم تھا. کیا کیا؟ جو حملہ اس نے ولایت کے اوپر کیا، اس حملے کا نام ہے سقیفہ. جب غیر اللہ کی ولایت معاشرے پر آئی تو معاشرہ خود بخود ظلمت کی طرف جانا شروع ہو گیا. اس کو دوبارہ جس شخصیت نے زندہ کیا ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی.